سنو کہانی میں خوش آمدید۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے رنگ برنگی نئی پرانی کہانیاں۔ ہماری آج کی کہانی لکھی ہے ایمن ساجد نے اور اس کہانی کا نام ہے علی اور رمضان کا چاند۔ تو چلیے سنتے ہیں یہ کہانی ہے کیا۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی۔ چڑیا اس میں، طوطے اس میں، ہرن زرافے، ہاتھی اس میں۔ علی کو رمضان کے مہینے سے بہت دلچسپی تھی اور اس کو رمضان کا چاند دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی صرف 6 سال کا تھا، لیکن اپنے امی، ابو اور بڑی بہن عالیہ سے بہت اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس رمضان میں پورے روزے رکھے گا۔ امی ابو اس کو بتا رہے تھے کہ اس رمضان بہت گرمی ہوگی اور وہ ابھی چھوٹا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگلے سال رکھ لے۔ لیکن علی کا اصرار جاری رہا۔ آخر کار امی اور ابو نے اسے راضی کرنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے کہہ دیا۔ علی تو پھولے نہ سمایا۔ اب وہ ایک مہمان کے انتظار میں لگ گیا اور وہ تھا رمضان کا چاند۔ ابھی شعبان کے مہینے کے 8-9 دن باقی تھے۔ علی روزانہ ٹیرس پر جاتا اور چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اس نے اپنے دوست دانیال سے ایک دوربین ادھار لے لی تھی۔ اس کے امی اور ابو اس کو بلاتے رہتے، اندر آؤ اندر آؤ، مچھر ہیں باہر۔ لیکن علی تو یہی کہتا رہتا کہ کچھ بھی نہیں ہے، رمضان کا چاند تو دیکھ لوں۔ جب اس کے ابو نے اس کو بتایا کہ 9 دن بعد چاند نظر آنے کے امکانات ہوں گے تو علی اتنا اداس ہوا کہ بس۔ دوسرے دن جب علی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا تو اس نے ان کو بتایا کہ چاند تو 9 دن بعد نظر آئے گا۔ اس کا دوست حسن کہنے لگا، بھائی چاند نظر آتا ہے تب رمضان شروع ہوتا ہے، ہلال والا چاند۔ اس طرح کرو کہ تم ایک ایلومینیم شیٹ سے ایک بڑا سا ہلال کاٹ لو اور باہر چھت سے ٹانگ لو، پھر باہر جا کر اس پر ایک نظر ڈالنا اور لو رمضان شروع۔ اب آپ کو حسن کی بات سے پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ اتنا سمجھدار بچہ نہیں تھا، لیکن وہ سب تو چھوٹے بچے تھے نا، اور سب کو رمضان کا بہت انتظار تھا۔ یہ تجویز سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور علی نے پکا وعدہ کر لیا کہ وہ رمضان کا چاند بنائے گا تاکہ رمضان جلدی شروع ہو جائے۔ عالیہ بجی، آپ مجھے کچن فوائل دے دیں گی؟ عالیہ نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ علی نے جواب دیا، رمضان کا چاند بنانا ہے۔ کیا؟ عالیہ چلائی۔ پھر تھوڑی دیر سوچ کر وہ مسکرا کر کہنے لگی، بہت اچھا مذاق ہے علی۔ اچھا اب آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچن فوائل دیتی ہوں۔ لیکن یہ مذاق تو نہیں ہے، علی پریشانی سے کہنے لگا۔ شکر ہے عالیہ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی، ورنہ وہ اس کو دماغ کے معائنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ یہ لو کچن فوائل۔ عالیہ نے اس کو فوائل کا ایک بڑا ٹکڑا پکڑاتے ہوئے کہا۔ جزاک اللہ، علی نے خوشی سے کہا۔ انشاءاللہ آج رات کو آپ رمضان کا چاند دیکھیں گی۔ عالیہ نے اس بات پر بھی توجہ نہیں دی۔ اچھا ہی ہوا۔ علی نے فوائل سے ایک موٹا سا ہلال کاٹ کر ٹیرس سے لٹکا دیا اور اپنے باغ میں جا کر اسے نیچے سے دیکھا۔ پھر وہ گھر کے اندر جا کر چلانے لگا، رمضان مبارک، رمضان مبارک، چاند نظر آ گیا۔ اس کے ابو نے اپنے اخبار کے پیچھے سے جھانک کر پوچھا، چاند نظر آ گیا؟ مگر کیسے؟ ہاں باہر آ کر دیکھیں، علی نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ابو مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہے علی نے، وہ سوچنے لگے۔ علی ان کو کھینچتے ہوئے باہر باغ میں لے آیا، رمضان کے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، دیکھیں دیکھیں رمضان کا چاند۔ ماشاء اللہ علی کے ابو نے آہستہ سے کہا، لیکن رمضان کا چاند اتنا موٹا نہیں ہوتا، بہت باریک ہوتا ہے اور وہ گھر کے اوپر نہیں، آسمان کے اوپر نظر آتا ہے۔ علی تو اتنا اداس ہوا کہ بس، اگر یہ رمضان کا چاند نہیں ہے تو وہ رمضان کو جلدی کیسے لائے گا؟ دوسرے دن علی نے اپنے دوستوں کو ساری کہانی سنائی۔ اس بار گول اینک والا عامر کہنے لگا، اس طرح کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے چاند کو دوبارہ بناتے ہیں، لیکن زیادہ باریک، اور اس بار ایک کالے گتے پر چپکا کر ایک لمبی ڈنڈی پر لگائیں گے، پھر بہت بہت اونچا اٹھائیں گے تاکہ لگے کہ وہ آسمان پر ہے، اور پھر تو رمضان آ ہی جائے گا۔ یہ کام میں کروں گا، دانیال نے خوشی سے کہا۔
اچھا آج ہم سب اپنا کھیل جلدی ختم کر لیتے ہیں تاکہ مغرب سے پہلے میں اپنا چاند بنا لوں. مغرب کے بعد باہر آ کر دیکھنا, اوپر بہت اوپر ہوگا چاند. سب بچے خوشی خوشی مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے. اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے علی؟ اس کی امی نے پوچھا. ہاں وہ دانیال کو رمضان کا چاند بنانا ہے اس لیے جلدی آ گئے. کیا؟ علی کی امی نے کہا. وہ کام میں مصروف تھی. پھر تھوڑی دیر رک کر انہوں نے سوچا, مگر انہیں لگا کہ انہوں نے غلط سن لیا ہوگا, لہٰذا وہ چپ رہیں. مغرب کے فوراً بعد علی باہر باغ میں بھاگا گیا اور دانیال کے گھر کی طرف نظر ڈالی. ارے واہ, ایک لمبی ڈنڈی کے ساتھ کالے گتے کے اوپر کچن فوائل سے بنا ہوا ایک چمکدار باریک سا چاند. علی بھاگتے ہوئے اندر آیا. سب لوگ باہر آئے, رمضان کا چاند دیکھیں, جلدی جلدی. وہ زور زور سے چیخنے لگا. لیکن آج صرف 26 شعبان ہے. عالیہ حیرت سے بولی. چاند کیسے نظر آ گیا؟ بس نظر آ گیا نا, ابھی جلدی آئیں چاند دیکھنے کے لیے, علی نے کہا. علی کی امی اور عالیہ کو پتا تھا علی نے رمضان کا چاند تو ہرگز نہیں دیکھا ہے, لیکن وہ علی کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر آ گئیں. وہ ادھر دانیال کے گھر کے اوپر, علی چلایا. ہاں ادھر ادھر, رمضان مبارک رمضان مبارک. علی بیٹا, علی کی امی نے نرمی سے کہا, رمضان کا چاند کالے گتے کے اوپر نہیں ہوتا, اور وہ ایک ڈنڈے کے اوپر بھی نہیں ہوتا نا. علی اتنا اداس ہوا کہ اس کا منہ بالکل ہی لٹک گیا. لیکن علی نے ہار نہیں مانی, ابھی نہیں. دوسرے دن علی نے اپنے دوستوں کو ساری کہانی سنائی. وہ چاروں دوست دھن کے پکے تھے, آسانی سے ہار ماننے والے نہ تھے. اچھا یہ کرتے ہیں, ہم ایک اور رمضان کا چاند بناتے ہیں اور رات کو اس کو پتنگ سے اوپر چپکا کر اڑا دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. میرے گھر میں ایک کالی پتنگ ہے, لیکن اس کو ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگے گا. جیسے ہی مل جائے گی اسے رمضان کے چاند کے ساتھ اڑا دوں گا. پھر دیکھنا رمضان آ ہی جائے گا اور میں سارے روزے رکھوں گا انشاءاللہ. اچھا بتاؤ عامر, کتنے دن لگیں گے پتنگ ڈھونڈنے میں؟ کم از کم 2 دن. 1 دن اسٹور میں ڈھونڈوں گا, وہاں نہ ملی تو تیسری منزل والے کمرے میں دیکھوں گا. 2 دن بعد علی مغرب کے بعد دوبارہ چلاتے ہوئے اندر دوڑا. وہ دیکھو رمضان کا چاند. علی اس بار پورے خاندان کو باغ میں لے آیا. کیا دیکھتے ہیں جناب, رمضان کا چاند ادھر ادھر چھلانگے لگا رہا ہے, اور ایک دم سے رمضان کا چاند پتنگ سے گرا اور چکر کاٹتے ہوئے علی کے ابو کے سامنے گر گیا. علی کے ابو نے مسکرا کر رمضان کے چاند کو اٹھا کر غور سے دیکھا. علی, رمضان کا چاند آسمان سے گرتا نہیں ہے, اور وہ پتنگ کے اوپر اڑتا ہے, نہ چھلانگے لگاتا ہے, اور وہ کچن فوائل سے نہیں بنا ہوتا. علی کی اداسی اب انتہا کو پہنچ چکی تھی. اب رمضان کیسے آئے گا؟ اب تو وہ سارے روزے بھی نہیں رکھ پائے گا, ابو کے ساتھ تراویح کے لیے بھی نہیں جا سکے گا. رمضان تو آیا ہی نہیں. ارے وہ کیا ہے؟ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرنے لگی. ارے وہ تو رمضان کا چاند ہے. لیکن رمضان کا چاند تو آپ کے ہاتھ میں ہے, علی حیرت سے بولا. علی بیٹا, کوئی انسان خود رمضان کا چاند بنا کر نہیں دکھا سکتا, صرف اللہ چاند دکھاتے ہیں, اور جب وہ چاہیں اس وقت. اور اللہ نے چاہا کہ علی کو آج چاند نظر آئے. رمضان مبارک. علی کو پوری بات سمجھ میں آ گئی, اور اس رمضان میں علی نے آدھے روزے بھی رکھے. رمضان مبارک. ہرن زرافے ہاتھی اس میں چندہ ماموں جھل میں